سی یسوع کے عظیم اور قادر نام میں فضل، رحم اور اطمینان آپ سب کو حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آئے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یونا کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتائی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہم سب پر ہو، آمین۔ کردار کے تعلق سے آج جو مضمون مجھے دیا گیا ہے، جس پر میں بات کروں گا، وہ ہے نافرمانی۔ نافرمانی حقیقت میں حکم نہ ماننا ہے یا بغاوت کرنا ہے یا نافرمان ہونا ہے۔ کردار کے متعلق سیکھتے ہوئے جس موضوع پر میں بات کروں گا وہ نافرمانی ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو بااثر ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن کسی نافرمان شخص کا کردار بااثر نہیں ہو سکتا۔ نافرمانی حقیقت میں تب تک وجود اختیار نہیں کر سکتی ہے جب تک کوئی فرمان لاگو نہ ہو، اور ایسا فرمان جو بہت ہی زیادہ ضروری ہو اور لازم ہو، اور فرمان کی تابعداری نہ کرنا ہی جو وہ نافرمانی ہے۔ بغیر فرمان کے نافرمانی بے اثر یا بے معنی ہے، اور بغیر سزا کے نافرمانی بے اثر ہے۔ اس حوالہ پر بھی جس پر ہم آج بات کر رہے ہیں، جسے پڑھا گیا ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا نام یونا ہے، اور یونا کو خدا جو ہے وہ ایک آرڈر دیتا ہے، اس کو ایک حکم دیتا ہے کہ تو نے نینوا کو جانا ہے، اور تو نے نینوا کے خلاف جو ہے وہ منادی کرنی ہے۔ یہاں پر 2 کام یونا کو کرنے کے لیے دیے ہیں، ایک اس نے جانا ہے اور دوسرا اس نے منادی کرنی ہے۔ اور یہاں پر اب ہم جب اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا۔ یہاں پر جس لفظ پر میں آپ کی نظر ثانی کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا، یعنی کہ جو حکم ماننا ہے وہ ہمیں خداوند کے حضور لے کر آتا ہے۔ جب تک یونا حکم مانتا رہا، خدا کی تابعداری میں چلتا رہا، یوں تصور ہوتا ہے کہ وہ خداوند کے ساتھ تھا، خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور یہاں پر جو حکم خدا نے یونا کو دیا، یہاں پر یونا جو ہے وہ خدا کے حضور سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس کے حکم کو جو ہے وہ نافرمانی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ جو لفظ ہے یہ 2 بار ان 3 آیات میں استعمال ہوا ہے، پہلے دوسری آیت میں، پھر ہم اس کے آگے چل کے دیکھتے ہیں تیسری ہی آیت میں 2 بار یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ آخری حصے میں لکھا ہے تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے۔ تو ہمیں یوں نظر آتا ہے کہ یونا جو ہے وہ خداوند کے حضور میں رہنے والا شخص ہے۔ یونا ایک ایسا شخص ہے جو خداوند کے ساتھ چلتا ہے، لیکن یہاں پر جب وہ خداوند کی نافرمانی
کہ سوچ رہا ہے وہ نافرمانی کرنے کی بات کر رہا ہے، تو پھر کلام بھی یوں لکھ رہا ہے کہ وہ نافرمانی کے سبب سے خداوند کی حضور سے بھاگ رہا ہے۔ جبکہ جب ہم داؤد کی زبور کو دیکھتے ہیں تو وہ لکھتا ہے کہ خداوند میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں، یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں، اور آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں پر بھی ہے۔ خدا کا حکم ماننا حقیقت میں خدا کے قریب آنا ہے۔ جس طرح کلام بھی فرماتا ہے کہ حکم ماننا جو ہے وہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے، اور خدا کے حکم کی نافرمانی کرنا خدا سے بھاگنا ہے، جبکہ خدا ہر طرف موجود ہے۔ یونا نے بھی نافرمانی کر کے خدا سے دور جانے کی کوشش کی، خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا۔ ان آیات سے ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند کی تابعداری کرنا، خداوند کا حکم ماننا اور خداوند کے فرمان کو بجا لانا ہمیں خداوند کے حضور میں لے کر آتا ہے۔ خداوند کے حکم ہمیں خدا کے حضور لے کر آتے ہیں، اور خداوند کی نافرمانی جو ہے وہ ہمیں خداوند سے دور لے چلی جاتی ہے۔ آج بھی جب ہم دور حاضرہ میں دیکھتے ہیں تو بے شمار یونا موجود ہیں جنہیں خداوند حکم دیتا کچھ ہے اور وہ کرتے کچھ ہے، جنہیں خداوند کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ دوسری ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس 3 آیات کو میں دیکھ رہا ہوں تو اس میں مجھے ارشاد اعظم کی جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح ایک مشن کے لیے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بھیج رہا ہے۔ جو یونا کی کتاب ہے اس میں ایک فرد واحد یونا کو خدا خاص مشن کے لیے بھیج رہا ہے، اور یونا نے جو ہے وہ نافرمانی کرنے کی سوچی، وہ جو ہے وہ نینوا کے بجائے ترسیس کو جانے کو چاہا۔ اور آج بھی دور حاضر میں دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں کو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بھیجتا ہے کہ تم جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو جو ہے وہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ تو خداوند ہمیں آج بھی بھیجتا ہے کہ ہم جو ہے وہ قوموں میں جا کر منادی کریں، ہم خداوند کا پرچار کریں، ہم جا کر تعلیم دیں، ہم شاگرد بنائیں۔ لیکن ایماندار جو ہیں آج اس حکم کو جو ہے وہ نینوا میں جانے کے بجائے ترسیس کو بھاگنے کی طرح جیسے یونا نے کیا، ہم ویسے ہی کر رہے ہیں۔ آج ایماندار جو ہیں وہ یونا کی طرح اس حکم کو نہیں مان رہے اور وہ ترسیس کو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خدا کا حکم جو ہے وہ نہ ماننا حقیقت میں ہی نافرمانی ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ خدا کے کلام کی منادی نہیں کرتے تو یہ بھی نافرمانی ہی ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نافرمانی نہیں ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے بھیج دیا ہے حکم دے کر کہ شاگرد بناؤ، اور اگر ایماندار شاگرد نہیں بنا رہا، کلام نہیں سنا رہا، تو پھر ایماندار جو ہے وہ نافرمانی کر رہا ہے۔ تو ہمیں آج کے کلام سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں فرما بردار بننے کی ضرورت ہے، اور ہمیں تابع دار بننے کی ضرورت ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔